راجہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. پیپل آن بوتھ سائڈ آف دا فینسز دے وانٹ ٹو لیو ٹوگیدر, دے وانٹ ٹو ہیو لائک اے گڈ ریلیشن, ٹھیک ہے, اور رادر ریلیشنز ود ایچ ادر. لیکن یہ اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور, وہ ان کی تھوڑی سی منطق ڈفرینٹ ہوتی ہے, جو عوام کے ساتھ ان کی فریکوینسی ملتی نہیں ہے. دونوں ملکوں کے عوام کے ساتھ ان کی فریکوینسی نہیں ملتی. سو اس کو اگر پاکستان پہ امپوز کر دی گئی ساری چیزیں تو پھر پاکستان کی کرے گا؟ بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں نا, جو پاکستان نے فینس لگائی پاکستان نے اس لیے تھی کہ دنیا ایک تو کہتی تھی کہ پاکستان سے ٹیررسٹ افغانستان جاتے ہیں, ایک تو ہم نے کہا کہ ہم اپنا میئر لے رہے ہیں, آپ اب دیکھیں کون آتا ہے. الٹی بات ثابت ہوئی کہ پاکستان پر دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے آنا شروع ہو گئے. اب ایک حل تو یہ ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. کچھ ایک دو انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے وہاں بومبنگ کی ہے جس کی بڑی چیخیں بھی سنائی دیں, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کیونکہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ لشکر آ جاتے ہیں, وہ فائر کھولتے ہیں. ادھر پکیٹس ہیں, آپ بھی فینس پہ گئے ہوں گے, بٹی صاحب بھی, ثنا صاحبہ بھی گئے ہوں گی, انہوں نے بارڈر پہ فینسنگ دیکھی ہوں گی. وہ کسی کے خلاف نہیں بنے ہوئے کہ ایگریسو پوسچر میں وہ لوگ کھڑے ہیں, وہ تو ہیں کہ اس موومنٹ کو یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو روکنا ہے. لہذا وہ ہر وقت اس پوزیشن میں, یعنی جیسے آپ کمبیٹ پوزیشن میں نہیں ہیں, رات کے اندھیرے میں وہ چھپ کے آئیں گے, وہ فائر کریں گے اور فائر کر کے وہ چلے جائیں گے ادھر. جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رات کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو میرے لیے آپریٹو پارٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اٹ انڈر لائنڈ آن آل دی اسٹیٹس ٹو اسٹینڈ ود پاکستان. یعنی دہشت گردی کا شکار پاکستان, بی ایل اے کا ذکر بھی کر دیا سلامتی کونسل نے, اور اس کے بعد دنیا کو کہہ دیا کہ پاکستان کے خلاف جو ٹیررزم ہو رہا ہے آپ پاکستان کا ساتھ دیں. اس میں افغانستان بھی ہے, اس میں دیگر سٹیٹس بھی ہیں جن کی بات آپ بھی کر رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی انڈین میڈیا کی بات کر رہے تھے. تو کل رات کا جو سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ بی ایل اے کے جو سمپتائزر ہیں یا فائنینسر ہیں وہ یورپ میں بھی آپ کو برسل میں ملیں گے, لنڈن میں ملیں گے, برلن میں ملیں گے, پیرس میں ملیں گے. وہ افغانستان میں, ایران میں, آپ کو یاد ہے جب وہ پاکستان ایران کا کلیش ہوا تھا تو اس میں جو مارے گئے تھے وہ ایران میں موجود ہیں. اس لیے یہ ایک پاکستان کو ایک میں کہتا ہوں بلینک سپورٹ مل گئی فرام دا سیکورٹی کونسل آف دا یونائٹڈ نیشن. اب جو نئی رولز آف گیم بنیں گے, جو ڈیفینیٹلی بنیں گے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا رانا صاحب, اس سے سٹیٹس نہیں چلا کرتی, اس سے ملک نہیں چلا کرتے, اس سے ملک کے عوام کا جو کانفیڈنس ہے, جو آپ نیوکلیر پاور رکھ لیں, اس طرح سے سٹیٹس نہیں چلا کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ راہ نجات لڑا, راہ امن لڑا, پھر اس کے بعد خیبر 1 2 3 4 لڑا, پھر اس کے بعد شیر دل آپریشن ہوا, ضرب عضب آپریشن ہوا, رد الفساد آپریشن ہوا. چلیں, بڑے اصل میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور بڑے ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا ہے کہ وی ول ہیو ٹو پٹ آور فٹ ڈاؤن ناؤ, اٹس ہائی ٹائم. راج صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, جیسے ثنا کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ قراردادیں یونائٹڈ نیشن کی تو آتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم شوڈ وی ٹیک دیم ایز اے بلینکٹ کور اور ہاؤ شوڈ وی ٹریٹ دیم؟ ایکچولی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اس کے حوالے سے ضروری ہے, کیونکہ انٹرنیشنل سسٹم بڑا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہے. سلامتی کونسل کی یہ کوئی قرارداد نہیں تھی, یہ انہوں نے ایک سچویشن کے ریسپانس میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. یقیناً کشمیر والی جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے, یہ تو ہم سب چاہتے ہیں نا. یہ اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا اہم ہے کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ اور ہے. بی ایل اے کو باقاعدہ دہشت گرد تنظیم کے طور پہ اس سٹیٹمنٹ میں ریفر کیا گیا ہے. پوری دنیا میں, پورے کیپٹلز میں یہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں, اور مظلوم ثابت کر کے یہ کہتے ہیں ہمارے انسانی حقوق کی وائلیشن ہو گئی. ویسٹ میں انسانی حقوق کا معاملہ, جیسے بٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈبل سٹینڈرڈ تو ہیں, بٹ اس کو بڑا وہ اہمیت دیتے ہیں. کم از کم اس سٹیٹمنٹ کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ بی ایل اے کو دنیا میں سلامتی کونسل 5 مستقل
न्यूक्लियर पावर, वीटो अरकान और 10 गैर मुस्तकिल जिसमें हम भी हैं इस दफ़ा, उन्होंने BLA को एक बाकायदा दहशतगर्द तंजीम के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। लिहाजा अब जो इंसानी हकूक़ पे की बुनियाद पे वो प्रोपेगेंडा करते थे, कम अज़ कम वो पिंच पाकिस्तान को नहीं आएगी, क्योंकि उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको मालूम होगा कि फैटफ जो है वो सारी गेम इन्हीं ग्राउंड्स पे बनाई गई, इन्हीं ग्राउंड्स पे फैटफ की पाबंदियां पाकिस्तान पे लगीं और पाकिस्तान हर्ट हुआ उससे। जब मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें ये थ्रेड बेयर चीज़ें होती हैं। अब जबकि BLA ये नहीं कह सकेगी, ना ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के ब्रीफिंग में, ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ना कहीं बर्लिन में बैठ के कि हम जो है वो मजलूम हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने खुद इनको दहशतगर्द पेंट किया है इस स्टेटमेंट में। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी अहमियत है। बाकी जो करारदादें हैं ज़रूर अमल होना चाहिए। ठीक, तो इसमें there's a difference in this, right? Yes, exactly. So there's a difference in this, क्योंकि इसमें वो डिक्लेयर कर दी गया BLA is a terrorist organization. Yes. ठीक है, so उन्होंने डिक्लेयर कर बाकायदा दिया एक पैराग्राफ है कि BLA ने ये टेररिज्म का एक्सेप्ट किया और BLA करती रहती है। लेकिन अब जबकि ये प्रोपेगेंडा करेंगे बैठ के इंसानी हकूक़ का, कम अज़ कम आप और मैं, हम चारों, बाकी भी हम कह सकते हैं कि लुक, इंटरनेशनली ये डिक्लेयर्ड दे आर टेररिस्ट। अमेरिका ने जो पहली स्टेटमेंट दी जाफर एक्सप्रेस में हमले के बाद, उन्होंने कहा, अमेरिका ने मजम्मत की और कहा कि BLA को हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है पहले से। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, क्योंकि अगेन फैटफ इज़ नॉट फ्रॉम वन कैपिटल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो इट्स अ सेट ऑफ मल्टीपल कैपिटल, उसमें 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिल के इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर या अदर ग्राउंड्स की बुनियाद पर पाकिस्तान तो भुगता है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है। ग्रे लिस्ट से होने का मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट्स गई, आपकी इकानमी गई, आपका जो फॉरेक्स है वो गया। ये इन्हीं लोगों की वजह से आज अगर ये टेररिस्ट डिक्लेयर हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये अच्छा है पाकिस्तान। So इसमें ये भी हो सकता है प्राइस साहब कि अब जो जैसे ब्लैंकेट कवर की आपने बात की, जनाब ब्लैंकेट कवर मिल गया, वी आर लाइक यू नो वी कैन गो फॉर इट, वी कैन स्ट्राइक बैक एंड वी कैन लाइक एलिमिनेट देम। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसमें कोई जस्टिफाइड होंगी, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। दुनिया पे सिक्योरिटी काउंसिल में अगेन कहूँ, जो दुनिया का एक ऑर्डर रखने वाला, अमन का ऑर्डर रखने वाला हाईएस्ट फोरम है दुनिया का, दैट इज़ सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन भी लगाती है, लिस्टिंग करती है बाकायदा, यानी इंडिविजुअल पे, कंट्रीज़ पे, ग्रुप्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे वो पाबंदियां लगाती हैं और उनका इतना इफेक्ट होता है कि देखें ना, लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। मसलन ये जो अफ़गान तालिबान अभी हुकूमत में बैठे हैं, जो लिस्ट, जो जिनका नाम लिस्ट में है, देखे ना ट्रैवल अब्रॉड, उनके लिए स्पेशल वेवर लेना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब दुनिया ने कहा कि ये टेररिस्ट हैं, नंबर 1 सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा। सिक्योरिटी काउंसिल ने दूसरा कहा कि तमाम स्टेट्स जो हैं वो पाकिस्तान का साथ दें अगेंस्ट दिस मेनेस ऑफ टेरर। तो मेरे लिए ये एक बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए।